ضروری تو نہیں تاخیر مطلب انکار ہو، ضروری تو نہیں آزمائش عذاب ہو، اس لیے اللہ پر یقین رکھو اور اچھا گمان رکھو، کیونکہ جیسا گمان ہوگا ویسا ہی اللہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی تو یقیناً ہو جائے گی۔ یقین اور صبر سے کام لو، یقیناً بہت جلد موضوع ہونے والے ہیں، کیونکہ دعا کی توفیق انہیں ہی ملتی ہے جن کی دعا کو قبول ہونا ہوتا ہے۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی دعا ادھوری نہیں رہ جاتی۔ اس لیے ادھر ادھر لوگوں کے پاس جانے سے اچھا ہے تم اللہ سے بات کرو اور تعلق مضبوط بناؤ، کیونکہ معجزے صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتا ہے۔ اور تہجد پڑھو، استغفر اللہ مسلسل پڑھو، بہت فائدے نظر آئیں گے۔ اور ایک ہی دعا کا بار بار کرنا اتفاق نہیں ہے، اس لیے تم بس دعا مانگو اور اللہ پر یقین کر کے اللہ پر چھوڑ دو۔ یقین کرو صحیح وقت پر تمہاری ایک ایک دعا قبول ہوگی، وہ دعا بھی جو شاید تم نے صرف ایک بار ہی مانگی تھی اور تمہیں اب یاد بھی نہیں، وہ دعا بھی جو بس دل میں تھا، زبان تک آیا ہی بھی نہیں۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے جو دعا بار بار مانگی جا رہی ہے وہ قبول نہیں ہوگی؟ ساری بات اللہ کی رضا میں راضی ہونے پر ہے اور اس کے فیصلوں پر یقین کرنا ہے، اور کبھی شکوہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں اور میں چھوڑ دوں، بس خاموشی سے سر جھکا دیا کرو اور پھر دیکھنا تمہاری ساری دعاؤں کو وہ ضرور قبول کرے گا۔ تھک گئے ہو، ٹھہر جاؤ، کیوں بھاگ رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو؟ ابھی زندگی پڑی ہے تمہارے سامنے، ابھی دیکھو گے تم امید کے نظارے، اس طرح بھاگنے سے تھک جاؤ گے۔ تم ایسا کرو، اللہ کے پاس رک جاؤ۔ سورہ البقرہ میں رب فرماتا ہے، چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی۔ جو امید تم نے لوگوں سے لگائی تھی اب اللہ سے لگا کر دیکھو۔ جس کا خیال اداس رکھتا ہے تمہیں، وہ خیال اب اللہ کے حوالے کر کے دیکھو۔ جو تم دنیا سے کہتے ہو وہ اب صرف اللہ سے کہہ کر دیکھو۔ سورہ ہود میں فرماتا ہے، اگر تم کو یقین ہو خدا کا دیا ہوا نفع ہے تمہارے لیے بہترین ہے۔ اللہ راضی نہیں ہو رہا تو تم اس کی رضا میں راضی ہو کر دیکھو۔ بگڑا تو ابھی بھی کچھ نہیں ہے، ابھی بھی سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، بس تم اب راستہ پلٹ کر دیکھو۔ سورہ یوسف میں رب فرماتا ہے، سو خدا بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جو دنیا کی جانب ہے اسے رخ کو اللہ کی جانب موڑ کر دیکھو، اس سے محبت کر لو اور پھر اس کی محبتوں کے جلوے دیکھو۔ اللہ جب تمہاری دعائیں قبول کرے گا اس دن سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہوگی اور تم اپنی ساری آزمائش اور تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کا شکر کرو گے۔ اس لیے کبھی بھی دعا مانگنا چھوڑنا مت، کیونکہ اللہ تمہاری دعا کسی بھی وقت قبولیت کے لیے چن لے سکتا ہے۔ صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور یقین کامل رکھیں، اور جب اللہ نے عطا کرنا ہوتا ہے نا تو پہاڑوں سے بھی رزق نکال دیتا ہے۔ ناممکن نظر آنے والے حالات کو لمحوں میں ممکن بنا دیتا ہے۔ اس ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے دست قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ بندہ خود غفلتوں میں ڈوب کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت تو
یہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو آپ سے مخلص ہے، اور بغیر اللہ کو راضی کیے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرات میں۔ اس لیے زندگی خوبصورت چاہیے تو اللہ سے دوستی کر کے دیکھیں، کیونکہ وہ ہر لمحہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ چاہے آپ جیسے بھی اسے پکارو، وہ ہر چیز کا جواب دے گا وقت پر۔ سورہ یونس میں رب فرماتا ہے، اور تکلیفوں پہ صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہاری ہر تکلیف، وسوسوں، گمان اور خیالات کا جواب اس ذات نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ اگر تم غور کرو تو وہ ذات تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، تبھی تو فرما رہا ہے کہ صبر کرو جب تک میرا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اور جانتے ہو صبر بھی تم اس ذات کی توفیق سے ہی کر رہے ہو، وہ تمہیں صبر کا بہترین اجر دینا چاہتا ہے، تبھی تو تم صبر کر رہے ہو۔ سورہ نحل کی آیات 127 میں رب فرماتا ہے، اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے۔ ایسا صبر کرو کہ جہاں تمہیں پتہ ہو کہ اب ممکن نہیں لگ رہا، پھر بھی تم کہو کہ وہ ذات کن کہے گا۔ جب تم دکھ کے آخری مقام پہ پہنچ جاؤ، پھر بھی تم کہو کہ رب ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تم سے رویا نہ جا رہا لیکن رونے کا دل بھی کر رہا ہو، تب بھی تم کہو کہ وہ رب دل کی کیفیت جانتا ہے۔ جب سانس لینا بہت مشکل ہو جائے، ساری رات رو کے گزر جائے، تب بھی تم کہو تو جہانوں کا بادشاہ مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ وہ رب اپنے معبود کا بہت سچا ہے، اس ذات سے اپنی ساری امیدیں لگاؤ، کیونکہ وہی تمہارا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ سنو، اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیوں مایوس کر رہے ہو۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے ہی، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، بہت زیادہ صبر، کیونکہ صبر کے بعد تمہیں وہ ملے گا جو تم نے بار بار اس سے رو رو کر مانگا ہے۔ اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں، تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آمین۔